آئیں گے اسی انداز میں جس انداز میں ہم بلاتے ہیں عمران خان کو ہمیشہ کہ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، وزیر اعظم عمران خان ہیں آپ۔ وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإياك نستعين۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے میں اس تاریخی کاوش پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ مجھے ان پر اور ان تمام سوشل میڈیا رضاکاروں پر بہت فخر ہے جو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لکھ رہے ہیں۔ ان سب کا شکریہ۔ آپ سب شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جیل میں میرا کیا حال ہے۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر جیل میں رہنا میرے لیے عبادت کے مترادف ہے۔ میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جیل میں نے تاریخ، مذہب اور لٹریچر کو قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا ہے اور اس سے میرے ذہن کو تقویت ملی ہے۔ ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں آج خود کو مضبوط محسوس کر رہا ہوں۔ حقیقی آزادی کے لیے میرا عزم آج بہت مضبوط ہے۔ میرے لیے حقیقی آزادی یہ ہے کہ ملک کا نظام ہمارے آئین کے مطابق چلے اور قانون کا مکمل نفاذ ہو۔ آئین اور قانون کی حکمرانی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بالکل اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ جس پارٹی کو 75% لوگوں کی حمایت حاصل ہے، قدامت پسند اندازوں کے مطابق اسے انتخابی عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن یا جلسے کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ میں پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس مقصد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تاریخ آپ کی قربانیوں کو یاد رکھے گی۔ میں خواتین، خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ اور پی ٹی آئی کی تمام خواتین کارکنوں کی بہادری سے بے حد متاثر ہوں۔ ان کی ہمت نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ دوسری طرف لاڈلا شریف کے پاس لندن پلان کی وجہ سے پورا نظام ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ پاکستان میں ہر کوئی اس بات سے واقف ہے، ریاستی اداروں کی جانب سے ایک بھگوڑا کے لیے سمجھوتا کیا جا رہا ہے۔ جمہوری ادارے اس لاڈلے کے لیے طاقتور لوگ تباہ کر دیتے ہیں، لیکن اس لاڈلے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 8 فروری کو الیکشن ہار جائے گا، کیونکہ عوام کی طاقت کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جب ہم قانون کی حکمرانی کریں گے تو ہم پوری دنیا سے سرمایہ کاری حاصل کر سکیں گے۔ جب ہماری معیشت بہتر ہوگی تو ہم بہت سے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ ہم کووڈ کے باوجود 6% تک پہنچ گئے اور اب اس امپورٹڈ نظام نے 0.29% تک لا کھڑا کیا ہے۔ میں پاکستان میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ وہ بہت قابل لوگ ہیں جو اس وقت دوسرے ممالک میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن جب ہم قانون کی حکمرانی قائم کریں گے تو وہ نہ صرف پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے بلکہ انشاءاللہ پاکستان واپس آئیں گے۔ 15 لاکھ پیشہ ور افراد ملک چھوڑ چکے ہیں۔ برین ڈرین عروج پر ہے، یہاں تک کہ شوکت خانم سے کینسر کے ماہرین بھی جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو قانون کی حکمرانی کی بات کر رہی ہے اور اسے سمندر پار پاکستانیوں کا اعتماد ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کے دوران ریکارڈ ترسیلات زر بھیجیں۔ آخر میں اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیں۔ آج ہی اپنا پولنگ اسٹیشن چیک کریں۔ CNIC بذریعہ SMS 8300 پر بھیجے۔ 8 فروری کو جلد ووٹ ڈالنے کا منصوبہ بنائیں اور پھر پولنگ اسٹیشن پر اپنے ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اگر آپ بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں تو ہمارے ہارنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی ریکارڈ ووٹ حاصل کرے گی اور واضح اکثریت سے الیکشن جیتے گی۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی اور موت، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی سے نہ ڈریں اور 8 فروری کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کا ارادہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔